نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 193، 94 اور 95 پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان نے کچھ درخواستیں کی ہیں، کچھ دعائیں کی ہیں، تو ان دعاؤں کا یہاں پر ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، تو اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، ہم نے، سمعنا، سنا، منادین، ندا دینے والے کو، ینادی، بلاتا ہے، للایمان، ایمان کی طرف، ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، تو معاف فرما ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، لغزشیں، وتوفنا، اور تو ہمیں موت دے، مع الابرار، نیکوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور ہمیں عطا کر، ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کے واسطے سے، ولا تخزنا، اور تو ہمیں رسوا نہ کر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انکا، بے شک تو، لا تخلف، خلاف نہیں کرتا، المیعاد، وعدہ کے۔ تو اس میں دو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہیں۔ ایک دعا اس سے پچھلی آیت میں تھی کہ فقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دوسری دعا یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہ ہم سے معاف فرما۔ جب گناہوں کا ذکر آیا ہے تو دو لفظ استعمال کیے گئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری لغزشیں بھی دور فرما۔ تو فاغفر لنا ذنوبنا، اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور وکفر عنا سیئاتنا، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، کہ اللہ تو ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما اور ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ اے اللہ جو تو نے اپنے رسولوں کے واسطے سے ہم نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدے ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو ساری کی ساری انسانیت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک، وہ سارے کے سارے ایک محشر میں ایک جگہ پر جمع ہوں گے، اور ایک ایک آدمی کا نامہ اعمال وہاں پر پکارا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ کامیاب ہو رہا ہے، فلاں بن فلاں ہے اور یہ ناکام ہو رہا ہے۔ اس وقت کی جو رسوائی ہوگی تو آدمی اس وقت یہ سوچے گا کہ اے کاش بھلے مجھے جہنم میں ہی ڈال دیا جائے، لیکن اس طرح سے مجھے رسوا نہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔
یہاں پر جو پہلی آیت ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو، ایک ندا دینے والے کو سنا، کہ وہ ندا دے رہا تھا اس بات کی کہ ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ تو اس پکارنے والے سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی ندا یا تو بالواسطہ یا بلا واسطہ، صحابہ کرام نے بلا واسطہ سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی طرف بلایا، اور ہم نے صحابہ کے واسطے سے، علماء کے واسطے سے، اولیاء کے واسطے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ملا، پیغام پہنچا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو صحابہ کرام اور ہم فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، وہ ایمان لے آئے۔ ہم نے بالواسطہ سنا، واسطوں کے ساتھ سنا، اور ہم بھی ایمان لے آئے۔ تو گویا کہ سارے اہل ایمان کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا، اور وہ ندا اس بات کی دے رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو سو ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہ بھی معاف فرما، ہم سے ہماری لغزشیں بھی دور کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور تو ہمیں موت دے نیکوکاروں کے ساتھ، اس لیے کہ آدمی جن لوگوں کے ساتھ اس کی وفات ہوگی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ جس آدمی کی موت جس حالت میں ہوئی ہوگی قیامت کے دن اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص طلب علم کے اندر وفات پاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو علماء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو جس کیفیت میں آدمی کی موت واقع ہوتی ہے قیامت کے دن اسی کیفیت کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں موت عطا کر نیکوکاروں کے ساتھ، تو پھر قیامت کے دن اٹھایا بھی نیکوکاروں کے ساتھ ہی جائے گا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ وہ ہمیں سب کچھ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں، یعنی جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے وعدے کیے، انعامات کے وعدے کیے، اپنے عرش کے سائے کے وعدے کیے، ان کو رسوا نہ کرنے کے وعدے کیے۔ تو وہ جتنے وعدے ہیں ان تمام وعدوں کو اکٹھا ہی اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ اے اللہ جتنے وعدے تو نے اپنے رسولوں کے واسطے سے کیے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے تو ہمیں عطا فرما۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ان دعاؤں کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیرے یہ انعامات حاصل کر سکیں۔ اپنی قبولیت کی، اپنی قابلیت کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تو ہمیں قبول بھی فرما اور ہمیں اس قابل بنا دے، ہمیں یہ صلاحیت عطا فرما کہ ہم تیرے نیکوکار بندے بن جائیں اور جو تیرے انعامات ہیں ان کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، فَاسْتَجَابَ پس قبول کی، لہم ان کی، ربہم ان کے رب نے، یعنی جو دعا مانگی گئی تھی وہ یقین کے ساتھ مانگی گئی، تو جتنے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے گی اتنا ہی وہ قبولیت کے قریب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور کیا ارشاد فرمایا، انی میں، لا اضیع نہیں ضائع کرتا، عمل عامل کسی عمل کرنے والے کا عمل، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض تم سب ایک ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قرآن احکامات کے لیے مردوں کو متوجہ کرتا ہے، جہاد کے لیے مردوں کو متوجہ کرتا ہے، نماز کے لیے مردوں کو متوجہ کرتا ہے، ہمیں قرآن نے خطاب نہیں کیا۔ تو آیت کے اس حصہ میں اس کا جواب ہو گیا کہ بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی نیک عمل کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ بعضکم من بعض تم سب ایک ہو، یعنی تم آدم کی اولاد ہو، تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ایک رب کو ماننے والے ہو اور شریعت اسلامی کے ایک قانون کے تحت تم موجود ہو،
تمہارے لیے دن اور رات کے پیمانے ایک رکھ دیے گئے ہیں، عبادات کے پیمانے ایک رکھ دیے گئے ہیں، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ مردوں کے لیے دن بڑا ہے اور خواتین کے لیے چھوٹا، یا مردوں کے لیے رات بڑی ہے اور خواتین کے لیے چھوٹی، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے برابر معیار، برابر پیمانہ رکھ دیا گیا ہے، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تو دعا بھی قبول ہو گئی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی نیک عمل بھی کیے ہیں اور اس کے ساتھ مزید مشقتیں بھی انہوں نے برداشت کی ہیں۔ ان مشقتوں کا اللہ نے خود ذکر فرمایا کہ اب دیکھیے کہ ہجرت کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اعزاء و اقارب کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا، اور تکلیف دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہاں پر فی سبیلی آئے گا، میرے راستے میں، یعنی ان کو جو تکلیف دی گئی ہے وہ میری وجہ سے دی گئی، میرے راستے میں انہوں نے تکلیف برداشت کی۔ وَقَاتَلُوا، اور لڑے، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے، شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، تو میں ضرور دور کر دوں گا، انہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی لغزشیں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور داخل کروں گا، جنات، باغات میں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، ثواباً، بدلہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن الثواب، بہترین بدلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کے لیے مشقتیں برداشت کی، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اعزاء و اقارب چھوڑے، اپنی تجارت چھوڑی، زمین مکان چھوڑے، یہاں تک کہ ان کو میری وجہ سے بہت ساری تکالیف دی گئیں، اور وہ لوگ میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے رسول کے لیے لڑے، یہاں تک کہ وہ مار دیے گئے، وہ شہید کر دیے گئے، تو ان کے لیے میں نے یہ اعزاز تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کی لغزشیں دور کر دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سارے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں ان کی لغزشیں دور کر دوں گا، اور پھر ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یعنی باغات کی ختم ہونے کی جو مدت ہے وہ اس کا مر جانا ہے، اس کا پانی کا خشک ہو جانا ہے، تو ان کے لیے میں نے نیچے سے نہریں جاری کر دی ہیں کہ جہاں پر وہ باغات خشک نہیں ہوں گے، ان کے وہ درخت مریں گے نہیں، اور ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس سب سے بہترین بدلہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دعاؤں کا مستحق بنا دے۔